بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المعون آیت نمبر 1 میں ہم یوم الدین کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ سورۃ المعون یا جو آخری صورتیں ہیں قرآن پاک کی، وہ مکہ کے ابتدائی دور کی ہیں۔ ان صورتوں کے اندر جو بیسک اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ آخرت اورینٹڈ ہے، آخرت پہ فوکس ہے، اور آخرت سے ریلیٹڈ ہے جزا و سزا، کہ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو جنت، برے اعمال ہوں گے تو جہنم، حساب کتاب کے بعد۔ اب جب عربز کے پاس یعنی کہ مشرکین مکہ کے پاس یہ آیات آتی ہیں تو ان مخالفین کا سب سے پہلا اعتراض ہے کہ ان کو انظار آخرت یعنی کہ جو وارننگ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، روز جزا کے بارے میں، ان کو اس سے اختلاف ہے۔ وہ اس کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ جو ہم کسی کو بھی جواب دے ہوں، وہ اس دنیا میں اپنے آپ کو جینا چاہتے ہیں۔ تو آخرت کا منکر دنیا میں آزاد سوچ کا مالک ہوتا ہے، اس کو اللہ کا ڈر خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اگر انسان کو اللہ کا ڈر ہو کہ میں نے جواب دہ ہونا ہے تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کرے گا۔ لیکن جو آخرت کا منکر ہوتا ہے وہ اخلاقی طور پہ پستی میں گرا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا، اس کو لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اگر وہ کوئی کام بھی کرتا ہے تو وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اگر وہ عبادات میں یا حلقوں میں جاتا ہے یا درس کی کلاسز اٹینڈ کرتا ہے تو وہ ایک اپنے سٹیٹس کے لیے ایسا شخص اٹینڈ کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے معتبر سمجھیں کہ میں ایک نیک کام کر رہا ہوں، لیکن اندر سے وہ اخلاقی پستی میں گرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں جو یوم دین کا ذکر کیا وہ اسی وجہ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت نازل کی تو وہ اس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ عربز کے لیے اس کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ آخرت ہوگی جس میں اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، تو وہ اس بات سے بری ذمہ ہونا چاہتے تھے، کیونکہ وہ لوگ اتنی مورلی کرپٹ سوسائٹی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے کسی بھی غلط کام کی پوچھ گچھ ہو۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ برے کاموں سے بچا رہتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس کانسیپٹ سے بالکل آنکھیں بند کر کے محفوظ رکھنا چاہتے تھے تاکہ وہ لوگ جو کر رہے ہیں ان کی کوئی پکڑ کرنے والا نہ ہو۔ اس صورت سے ہمیں بہت سارے لیسنز ملتے ہیں، لیکن اس آیت سے جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں اس سے ہمیں کچھ لیسن ملتا ہے اس آیت سے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو ایسے لوگوں کو، ہیو یو سین سچ پیپل، یعنی کہ لٹرلی بھی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان لوگوں کا کہ کیا ان کا حلیہ ہے باتوں کو ڈیل کرنے کا، لوگوں کو ڈیل کرنے کا، آخرت کے کانسیپٹ کو ڈیل کرنے کا، اور اس کے علاوہ اصطلاحی معنوں میں بھی کہ کیا تم ان کے بارے میں سوچتے ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایسے لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ اگر وہ آخرت کے دن کے بارے میں انکاری ہیں تو ہم ان کے بارے میں کنسرنڈ ہوں، اگر وہ ہمارے فیلو مسلمز ہیں تو ہم ان کی ہیلپ کریں ان کانسیپٹس کو ٹھیک کرنے کے بارے میں۔ اور وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آخرت کے انکاری ہیں؟ اگر ان کا دنیا میں زیادہ دھیان لگتا ہے، وہ زیادہ دنیا داری کی طرف ہیں، اور وہ آخرت کے انجام سے ڈرے بغیر دنیا میں ایسے کام کرے جن کو اللہ نے منع کیا ہے، تو ہمیں ایسے لوگوں کو آرائیتا یعنی کہ ہم نے ان کو دیکھنا ہے، اور پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ان لوگوں کا آخرت کی طرف اتنا ٹرینڈ نہیں ہے، یہ دنیا ہی دنیا میں گم ہوئے ہیں، تو ہم ان لوگوں کو ہیلپ کریں ان لوگوں کی اصلاح کر کے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیا کا جو دوسرا لیسن ہے وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یوم آخرت پہ ہم ڈس بلیو کرتے ہیں، اگر ہمارا بیلیو نہیں ہے تو وہ ایمان کا حصہ نہیں رہتا، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو روز جزا پہ، جو یوم الدین پہ انکار کرتا ہے، جو اس کا انکاری ہے، جو اس پہ بیلیف نہیں رکھتا کہ دیکھا جائے گا، یا جب قیامت آئے گی دیکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اللہ تعالیٰ بے شک ہر ایک کو اپنی رحمت اور فضل سے جنت میں انٹر کرے گا۔ کسی نیک انسان کا بھی عمل اس قابل نہیں ہوگا کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے الا باذن ربی، اللہ کا فضل و رحمت ہوگی تو اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن یہ کانسیپٹ رکھنا کہ آخرت میں دیکھ لیں گے یا جب وقت آئے گا دیکھ لیں گے، ابھی عمر پڑی ہے، تو یہ بھی کیٹیگری آف ڈس بلیف میں آتا ہے کہ ہمیں ہر وقت آخرت کے بارے میں سوچنا ہے۔
تو یہ آیت ہمیں اس طرف یہ ایک لیسن دے رہی ہے کہ ہم ہر وقت یہ سوچیں کہ ضروری نہیں ہے کہ مشرکین یا منافقین ہی آخرت سے غافل ہو سکتے ہیں اور صرف زبان سے انکار کر سکتے ہیں. ہم اپنے دلوں میں بھی اپنے اعمال سے بھی آخرت کو بھول کر آخرت کے انکاری ہو سکتے ہیں. پھر تیسرا لیسن کہ وہ لوگ جو اپنی امیجنیشن کی ایک دنیا میں رہتے ہیں یا جسٹ پارٹی یا ان کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو خوش کرنا ہے اور ہم لوگوں کو بس کوئی تکلیف نہ آئے، ہم لوگ بس ہر وقت سب کچھ ٹھیک ٹھیک رہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک لیسن دے رہے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ٹیسٹس کے لیے، اور ٹیسٹس کے جب آئیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ہمارا عمل اچھا ہے یا برا ہے. پھر ٹیسٹ جانے کے بعد یعنی کہ جب خوشحالی آئے گی، بیکاز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو جب آسانی آئے گی تو اس آسانی میں ہمارا کیا رویہ ہے، اچھا ہے یا برا ہے، ہمارا عمل کیسا ہے. تو یہ عسر میں اور یسر میں یعنی کہ مشکل میں اور آسانی میں، جو کہ ہماری زندگی کا ایک لائف سائیکل ہے، اس میں ہمارے اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں ہر وقت اس لیے دھیان رکھنا ہے کیونکہ ہمیں یوم الدین اللہ کے آگے ان کے لیے جواب دہ ہونا ہے. تو یہ لیسن ہمیں ہے اس آیا سے ملتا ہے، آیت نمبر 1 سورۃ الماعون. اب چلتے ہیں ہم سورۃ الماعون کی آیت نمبر 2 کی طرف، جو کہ ہمیں ایک ڈیفرنٹ ڈائمینشن میں لے کے جا رہی ہے. اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. تو پہلے ہم آیا کیا ترجمہ کرتے ہیں، پھر ہم اس کے کانٹیکسٹ میں جائیں گے اور پھر ہم اس کے لفظی ترجمے کی طرف جائیں گے. آیت نمبر 2 فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. تو جو ابھی اس شخص کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 1 میں، تو اللہ تعالیٰ اسی کو ایڈ کر رہے ہیں کہ فَذَلِكَ الَّذِي، یہ وہی شخص ہے جو روز آخرت یعنی کہ یوم الدین کا منکر ہے، انکاری ہے. وہی شخص کون ہے؟ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. تو یہ آیت کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے کچھ سردار مکہ کے بارے میں. اس کے اس طرح تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک مقام پہ آرام کر رہے تھے، مطلب بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پہ ایک یتیم بچہ جو ہے وہ آتا ہے گڑ گڑاتا ہوا، روتا ہوا، اور اس کا یہ تھا کہ وہ ابو جہل نے اس کی تمام پراپرٹی اور بلانگنگز جو ہیں لے کر اس کو بعض اسکالرس کہتے ہیں بغیر کپڑوں کے اس کو بھیج دیا. تو وہ بچہ جو ہے وہ روتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس آیا، اور اس وقت وہاں پہ ولید بن مغیرہ، ابو جہل، اخنس بن شریک جو ہیں وہ شامل تھے. تو اس شخص نے، اس بچے نے جو یتیم تھا، سردار قریش کے پاس جا کے شکایت کی اور مدد مانگی کہ ابو جہل نے میرے ساتھ اس طرح کیا ہے. تو وہاں پہ ابو جہل بھی موجود تھا. تو ان سب نے، ولید بن مغیرہ، ابو جہل اور اخنس بن شریک نے اشارہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بچے کو بھیجا اور طنز کر کے کہا کہ جاؤ، اگر اپنا مال چھڑوا سکتے ہو تو اس شخص کے پاس جا کے چھڑوا لو. کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سردار مکہ اٹھتے بیٹھتے مذاق اڑاتے تھے. تو ابھی بھی انہوں نے طنزیہ اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ یہ تو کچھ خود اپنی کوئی مدد نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، تو جاؤ اس سے مدد لے لو، وہ شاید تمہاری مدد کر دے. تو وہ یتیم بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے دل آزاری کرنے کے لیے گیا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح ابو جہل نے میری تمام چیزیں مجھ سے لے لی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس گئے اور بہت آرام سے انہوں نے ابو جہل کو کہا کہ اس بچے کی تمام رقم اور اس کی ویلیوبل بلانگنگز واپس کر دو. تو عرب جو ہیں ان کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا، کیونکہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس بچے کا تمام سامان اس کو واپس لوٹا دیا. تو جب ان تمام سرداروں نے ابو جہل کا مذاق اڑایا اور پوچھا کہ تم تو بہت مذاق اڑاتے ہو محمد کا، تو تمہیں کیا ہوا، تم نے کس طرح یتیم کا سارا سامان اس کو واپس کر دیا؟ تو ابو جہل کے الفاظ میں وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ ایک بہت ہی کوئی ایکسٹریم ایکسٹرنل پریشر ہے جو میرے اوپر ہے، اور اگر میں نے اس بچے کی مدد نہیں کی، اگر میں نے اس بچے کو اس کا سامان واپس نہیں کیا جس طرح مجھے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو وہ پریشر یا وہ فورس مجھے کچل کر رکھ دے گی. تو یہ ابو جہل کے خود کے الفاظ ہیں. تو
علماء اکرام کا یہ ماننا ہے کہ یہ اشارہ ابو جہل کی طرف ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو اس کا خیال نہیں رکھتا، تو یہ اس کی طرف ہے۔ لیکن یہ ایک ہر اس شخص کے لیے ہو سکتا ہے جو آخرت کا انکار کرتا ہے، تو وہ شخص ایسا ہے کیونکہ اس کا دل سخت ہوا ہوا ہے، تو چونکہ اس کے اللہ کا یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ کسی کو جواب دے ہے، تو چونکہ وہ آخرت سے انکاری ہے تو اسی لیے وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اگر اس کو اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ یتیم کو کبھی بھی دھکے نہیں دے گا، کہ اس کو پتہ ہے کہ یتیم جو نابالغ بچہ ہے، جس کا والد اس کے بچے کے بچپن میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ بچہ تو اتنا ہوتا ہے، ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تو ہر انسان کو، جو انسان ہے اس کو اس پہ ترس آتا ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ دل کی سختی کی نشانی ہے کہ کوئی انسان کسی بچے کو، کسی خاص کر یتیم بچے کو دھکا دے۔ اب ہم چلتے ہیں روٹ ورڈ انالیسس کی طرف ہر لفظ کے۔ فذالک، فا کا یہاں پہ جو مطلب ہے وہ علماء اکرام نے دو اس کے معنی نکالے ہیں۔ ایک فا سببیہ، یعنی کہ ایز اے رزلٹ آف، کہ جو شخص آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے تو ایز اے رزلٹ، اس کی وجہ سے وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، تو یہ فا سببیہ ہے۔ اور دوسرا فا ہے فا عطفیہ، کہ دو سینٹنسز کو، دو آیات کو جوڑا جا رہا ہے کہ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، تو دو آیات کو جوڑا جا رہا ہے فا کے ساتھ، حرف عطف، یعنی کہ جوائن کرتا ہے جو لفظ دوسری ایک جملے کو، ایک آیت کو دوسری آیت سے، اسے حرف عطف کہتے ہیں۔ تو یہ جو شخص ہے جو یوم جزا کو جھٹلا رہا ہے، تو یہ شخص وہی ہے، یعنی کہ اس کی ایک اور کریکٹرسٹک ہے، فا کے اندر اس کا مطلب چھپا ہوا ہے کہ اس کی کریکٹرسٹک ہے کہ وہ یوم جزا کو جھٹلانے والا، وہ یتیم کو بھی دھکے دیتا ہے، یعنی کہ فار شور، لازمی بات ہے۔ اور اردو میں ہم اس کا ایک ہی معنی کرتے ہیں کہ پس، فا کا مطلب ہے پس یہ، ذالکہ یہ وہی شخص ہے، ذالکہ یعنی وہی شخص ہے جو یوم آخر پہ یقین نہیں رکھتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ الذی کا معنی تو ہم نے کر لیا کہ ایک شخص کے لیے الذی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یدعو کا روٹ ورڈ ہے داء، دال عین الف، اور اس کا روٹ ورڈ دا عین عین بھی ہو سکتا ہے، دو روٹ ورڈز نکلتے ہیں۔ اگر اس کا مطلب ہم صرف داع کریں، یعنی کہ دال عین الف، تو داع کہتے ہیں کہ کسی کو مطلب برے نام سے، القاب سے بلانا، اور جب اس کو بلانا تو اس کی تذلیل کرنا، یعنی کہ اس کو بلا کے صرف اس کی آپ نے تذلیل کرنی ہے، ابیوز کرنا ہے، جیسے سلیوز کی طرح ایک بیہیویئر ہوتا ہے، تو اسے داع کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک مطلب ہے۔ اور دال عین عین، اگر اس کا روٹ ورڈ ہم نکالیں تو اس سے معنی ہے ٹو پش اور کک، یعنی کہ کسی کو ہم زور سے دھکا دیں، کسی کو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کمزور ہے تو اس کو ہم دھکا دیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اپنا جوابی ڈیفینس نہیں کر سکے گا، یہ باؤنس بیک نہیں کر سکتا، تو ایک کمزور پہ جو اس کو زور سے دھکا دینا، یعنی کہ ایموشنلی بھی، یعنی کہ اپنے الفاظ کے ساتھ اس کو برا بھلا کہنا، وہ بھی کہ وہ جواب نہیں دے سکتا ریٹرن میں، اور فزیکلی بھی اس کو دھکے دینا، تو یہ داع کا مطلب میں آتا ہے۔ اور یہ کسی کو بلی کرنا، کسی کی حق تلفی کرنا، یہ اس سینس میں بھی داع کا لفظ آتا ہے۔ تو داع جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو نان بلیورز ہیں ان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یدعون، کہ ان کو جہنم میں، یدعون فی ناری جہنم، ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، ان کو دھکے دے کے بھیجا جائے گا۔ ظاہر ہے جہنم میں کوئی جانا نہیں چاہے گا، تو ان کو گھسیٹ کے اور پھر دھکے دے دے کے ان کو اس میں پھینکا جائے گا۔ اب جو لفظ ہے ذالکہ، وہ ذالکہ استعمال ہوتا ہے اسم اشارہ بعید، یعنی کہ دیٹ از دا ون، کسی دور کے لیے، کسی دور کی چیز کے لیے، اور ھذا استعمال ہوتا ہے عربی میں قریب کی چیز کے لیے، اسم اشارہ قریب، یعنی کہ دس از دا ون، یہ ہے وہ شخص۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہے وہ شخص، ھذا الذی یدعو الیتیم، اللہ تعالیٰ نے کہا فذلک الذی، تو ذالکہ میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو دور کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ شخص تو قریب ہے۔ تو یہ جو ذالکہ اللہ نے استعمال کیا ہے، اس کو کہتے ہیں تبعید، یعنی کہ خود سے دور کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کو
ایسے پتھیٹک شخص سے، ایسے قساوت دل والے شخص سے اتنی غصہ ہے اور اللہ کا غضب ہے ایسے شخص پہ کہ اللہ نے اس کو خود سے دور کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حاذ الذی نہیں کہا، فذالک کہا کہ یہ وہ شخص ہے، یعنی وہ دور کی چیز کے لیے اللہ نے خود سے بھی اس کو دور کر دیا، ڈسٹنس کر لیا اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص سے، کیونکہ ظاہر ہے ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جو ایک یتیم کے لیے جو ہے اس پہ ظلم کرے۔ ایسا شخص جو ہوتا ہے اس کے لیے، یتیم بچے کے لیے جو ہے، یتیم کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ یتیم ایسا نابالغ بچہ ہے چھوٹی عمر میں جس کے والد کی وفات ہو گئی ہے اور وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، وہ کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو وہ ایسا شخص جو ہے اس کے دل میں جب ایسے چھوٹے ڈیپینڈنٹ بچے کے لیے سمپتی نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے ہیں ہمیں کہ مسلمانوں کو، ایک طرف اللہ تعالیٰ ہمیں اس شخص کا بتا رہے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی ہم بلیورز کو بتا رہے ہیں کہ جو ہم بلیورز ہیں، ہم جو مومن ہیں، ان کے دل سافٹ ہونے چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں بھی بار بار یتامہ کا ذکر آیا ہے، اور حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے دن وہ شخص جو یتیم کا خیال رکھے گا اور میں اس طرح ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو اکٹھا کر کے بتایا، جوڑ کر بتایا کہ اس طرح ہم اکٹھے ہوں گے، یعنی کہ ان کا بات کو ایمفسائز کرنے کے لیے کہ اتنا اس شخص کا اللہ کی نظر میں رتبہ ہے جو یتیم کا خیال رکھتا ہوگا۔ اور یہی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جہاں بھی ہمیں کسی یتیم کا پتہ چلے، کہ جیسے ابھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یمن میں، شام میں، فلسطین میں، کشمیر میں ایسے بہت سارے بچے ہیں جن کے والد فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، تو ان یتیم کے لیے ہم پیسے بھیج سکتے ہیں، کوئی بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، یا ہمارے اگر محلے میں یا کہیں بھی کوئی ایسا بچہ ہے جو یتیم ہے اور جو بالکل ڈیپینڈنٹ ہے لوگوں پہ، اور وہ اس بجائے اس کے وہ لوگوں کے پاس جا کے بھیک مانگے، ہم اس کی کفالت کر لے سکتے ہیں اپنے پاس، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری نجات کر سکتے ہیں۔ ہمیں قیامت کے دن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے، جسٹ بیکاز کہ ہم نے ایک یتیم کی کفالت کی، تو اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک طرف تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا شخص جس کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہے، تو اس کے دل سے رحم بھی نکل جاتا ہے، حقوق اللہ میں کیونکہ نہیں وہ ادا کر رہا، کیونکہ اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، تو وہ حقوق العباد میں بھی کمی کرتا ہے، اور وہ یتیم کو ایبیوز کرتا ہے، اس کو فزیکلی بھی دھکے دیتا ہے اور اس کو زبان سے بھی بلی کرتا ہے۔ اور ایسے شخص کے لیے اللہ نے ذالکہ کا لفظ استعمال کیا، اللہ نے اس کو خود سے دور کر دیا ایسے شخص کو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کی ہمیں ایک اور کریکٹرسٹک بتاتے ہیں، اور وہ آیت نمبر 3 میں پتہ چلتی ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں رغبت دلاتا مسکین کو کھانا کھلانے کی، یعنی کہ یہ شخص وہ ہے کہ جو ایک تو یتیم کو بھی دھکے دیتا ہے، اوپر سے نہ تو یہ خود کھانا کھلاتا ہے مسکین کو، اور نہ یہ کسی کو رغبت دیتا ہے، کسی کو انسپائر کرتا ہے، کسی کو مشورہ دیتا ہے کہ تم یتیم کو کھانا کھلاؤ۔ آیت نمبر 3 کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایمفسس مسکین کے اوپر ہے، نیڈی یا ضرورت مند لوگ۔ اب ہم اس کے روٹ ورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ یحد کا روٹ ورڈ ہے ہا دود، یعنی کہ ہا دود دود حد، اور کچھ مفسرین اس کا روٹ ورڈ بتاتے ہیں حثا، ہا سا ثا۔ یحثا اور یحدا دونوں کے معنی مختلف ورڈز ڈفرینٹ ہیں، لیکن ان کے معنی جو ہیں وہ سملر ہیں۔ کس طرح؟ یحدو کہتے ہیں اٹھنا، سر اٹھانا، آگے کو بڑھنا، یا انسپائر کرنا، ایکسائٹ کرنا، کسی کو موٹیویٹ کرنا، کسی ایجنڈے کو لے کے آگے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، تو اس کو کہتے ہیں یحدو، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں رغبت دلانا، کسی کو انسپائر کرنا کسی اچھے کام کی طرف۔ اور یحسو، اس کا سو اس کا جو روٹ ورڈ بنتا ہے یحسو سے، وہ کہتے ہیں جب ہم کسی گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو اس کو جو ٹاپ لگاتے ہیں، جو اس کو ایک اس کو انگلش میں سپر کہتے ہیں، تو وہ اس کو جب وہ لگتا ہے، وہ چبھتا ہے، پاؤں کے اوپر لگا ہوتا ہے، تو جب وہ گھوڑے کو وہ زور سے لگاتے ہیں تو وہ
گھوڑا جو ہے وہ جلدی سے آگے کی طرف بڑھتا ہے، تو وہ ایک یعنی کہ گھوڑا آگے کو بڑھ کے موٹیویشن اس کو ملتی ہے تو آگے جاتا ہے، تو یہدو کہتے ہیں آگے بڑھنا، کسی چیز کے لیے ابھرنا، آمادہ کرنا لوگوں کو. تو یہدو اعلیٰ کی طرف، اعلیٰ کی طرف. طعام، طعام کہتے ہیں اس کا روٹ ورڈ ہے طاعین میم، فوڈ، کھانے کو. طعام یعنی کہ کوئی بھی کھانا، دی فوڈ، خاص قسم کے کھانے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. مسکین، مسکین کا روٹ ورڈ ہے سکنہ. سکنہ یعنی کہ سکون سے، ٹھہراؤ کے لیے. سکنہ کہتے ہیں جب کوئی اس شخص کہیں پہ پھنس جائے یا رک جائے، تو مسکین ایسا شخص جو اتنا کمزور ہے، اتنا ڈپینڈنٹ ہے کہ وہ کہیں رک گیا ہے. دے کانٹ ہیلپ دیم سیلوز، کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ، بہت مجبور. تو وہ کہیں پہ رک گیا ہے، وہ اتنا مجبور ہے کہ اگر وہ کسی کنٹری میں چلا گیا تو وہاں پہ پھنس گیا ہے، وہ اس کو سکین ہو گیا ہے، وہ رک گیا ہے. تو مسکین ایسا شخص جو بہت زیادہ مجبور ہے کہ وہ رک گیا ہے، اسٹیشن ہو گیا ہے، یعنی کہ قرار پا گیا ہے، بالکل رک گیا، اسٹیشنری ہو گیا، اس کو مسکین کہتے ہیں. تو جو یہ اس کے لٹرل میننگ تھے، اور اس کے اصطلاحی معنوں میں مجبور، نیڈی، ضرورت مند شخص کے لیے مسکین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ پہلی آیت میں بھی جو ہے، یعنی کہ اس سے پہلی آیت یعنی کہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یتیم، اور اس آیت میں کہہ رہے ہیں مسکین. تو یہ کیا ہیں؟ یہ سنگولر ہیں، یعنی کہ واحد. اللہ تعالیٰ یتامہ نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ مساکین نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک کا بتا رہے ہیں، لیکن اس ایک ایک میں سب شامل ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ایک ایک یتیم اور ایک ایک مسکین پہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو کسی بھی ایک یتیم، کسی بھی ایک مسکین کے ساتھ جو کر رہے ہو، میں اس سب سے واقف ہوں. کہ تم یتیم کو دھکے دیتے ہو اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنرلائز نہیں کر کے کہا کہ یتامہ اور مساکین کے ساتھ تم کرتے ہو. ایمفسس کے لیے اللہ نے صرف یتیم اور صرف مسکین یوز کیا، اس کو سنگولر فارم کے اندر. تو ولا یحد علی طعام المسکین، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بلو کر رہے ہیں قریش کے ان لیڈرز کے اوپر کہ یہ تم لوگ ایسے کر رہے ہو. پہلے اللہ تعالیٰ نے جب سورہ قریش کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا ان کی پبلک ڈیلنگ کے بارے میں، کہ تم لوگ جو ہو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو کھانا کھلایا، میں نے تم لوگوں کو خوف سے نکالا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش کے اندر جو قریش کے لیڈرز ہیں ان کی کو اس طرح کیا. اب اللہ تعالیٰ ان کی پبلک ڈیلنگ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں نے تو تم لوگوں کو کھانا کھلایا، میں نے تو تم لوگوں کو خوف سے نکالا تھا، لیکن تم لوگ آخر کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ یتیم کو دھکے دے رہے ہو، اور جو مسکین ہیں ان کو رغبت نہیں دیتے ہو، یعنی کہ تم لوگ ان کو خود بھی کھانا نہیں کھلاتے ہو، اور اس کے علاوہ تم لوگوں کو بھی آمادہ نہیں کرتے ہو، کسی اور کو بھی انسپائر نہیں کرتے ہو کہ ہم کسی اور کو کھانا کھلا دیں. کیونکہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں سختی ہوتی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ جو لوور کلاس ہے وہ لوور کلاس رہے، وہ سفر کرتی رہے، وہ لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، صرف ان سے اپنا کام نکلوانا جانتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کی پبلک ڈیلنگ کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمیں اس آیت میں، کہ قریش کے لوگ جو ہیں، مکہ کے لوگ، یہ پبلک کو، غریبوں کو اس طرح ڈیل کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، جو اللہ کی نظر میں بہت زیادہ گراں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ طعام کا لفظ جو استعمال کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ ولا یحد علی اطعام المسکین. اطعام کہتے ہیں فیڈنگ، یعنی کہ کھانا کھلانا. طعام کہتے ہیں کھانے کو، دا فوڈ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا اعلیٰ طعام المسکین، اعلیٰ اطعام المسکین کیوں نہیں کہا؟ تو طعام کہتے ہیں اس کھانے کو جو اللہ کا دیا ہوا کھانا ہو اور آپ لوگوں کو کھلائیں. طعام وہ خاص کھانا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ صرف ذریعہ بنے ہیں لوگوں کو دینے کا، تو اس کھانے کو کہتے ہیں طعام، جس کا اس آیہ نمبر 3 میں ذکر ہوا ہے طعام المسکین.
لیکن جو اطعام ہے ایک نارمل فیڈنگ اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ فوڈ جو آپ کے پاس ہو اور آپ لوگوں کو کھلائیں. تو اللہ تعالیٰ نے خاص یہ جو ورڈ طعام استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ بھی ریئلائز کروا رہے ہیں، کیونکہ جو یہ قرآن پاک کی عربی ہے اس میں اتنی ڈیپتھ اور فصاحت ہے کہ یہ ہم لوگوں کو ڈیپ میننگز میں جا کے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس زمانے کے جو عرب لوگ ہیں، جب وہ اس کو سن رہے ہیں تو ان کو اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طعام کہا ہے تو یہ کھانا ان کا خود کا نہیں ہے، یہ کھانا ان کو اللہ نے دیا ہے. جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں سورہ قریش میں، الذی اطعمہم، یعنی کہ کھانا تو تمہیں میں نے دیا. تو جب اللہ کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا الذی اطعمہم، یعنی کہ اللہ نے کھلایا تم لوگوں کو. اور جب تم لوگ کھلاؤ لوگوں کو تو اس کے لیے آئے گا طعام، یعنی کہ میرا دیا ہوا کھانا تم لوگ لوگوں کو کھلاؤ، مسکین کو کھلاؤ. لیکن تم وہ نہیں کھلا رہے، خود بھی نہیں کھلا رہے ہو، اور تم لوگ لوگوں کو بھی انسپائر نہیں کر رہے ہو، رغبت نہیں دے رہے ہو. یہدو، یعنی کہ تم لوگ ان کو بھی نہیں کہہ رہے ہو کہ وہ لوگ یہ کام کریں. اب امپورٹنٹ بات جو یہ ہے یہاں پہ وہ یہ آتی ہے کہ یہ سورہ تو ہے مکی دور کی. اس سورہ کے اندر آپ یہ سوچیں کہ بہت کم لوگ جو ہیں ابھی تک، کیونکہ ارلی مکہ کے دور کی ہے تو بہت کم لوگ اسلام لے کے آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کم اماؤنٹ ہے صحابہ کرام کی. تو زیادہ تر جو آرفنز ہیں، جو یتیم ہیں اور مسکین جو نیڈی پیپل ہیں، وہ تو ظاہر سارے نان بلیورز ہیں، کافر ہیں سب. لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا اتنا خیال ہے ان کافرین کا، ان کے اللہ تعالیٰ ان کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ان مشرکین آرفنز کو، ان مشرکین مساکین کو کھانا کھلاؤ، ان کا خیال رکھو. تم لوگ ان کو دھکے دے رہے ہو، تم لوگ ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھ رہے ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اچھے سٹیزنز بنیں. تو ایسا شخص جو اپنی زبان سے اور اپنی انرجی یوز نہیں کرتا، یعنی کہ اپنی زبان سے دوسروں کو انسپائر نہیں دیتا، رغبت نہیں دلاتا، آمادہ نہیں کرتا، اور بلکہ اس کی بجائے وہ دھکے دیتا ہے اور وہ زبان سے برا بھلا کہتا ہے مسکین کو بھی اور یتیم کو بھی، تو اس طرح کا شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب بیسک ہیومن رائٹس کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کافر اور مسلمان ایک ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو مسکین اور یتیم کا ذکر کر رہے ہیں وہ اصل میں کافر ہیں. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو کسی کے فیتھ کے بارے میں ابھی نہ سوچو، جو ضرورت مند ہے یتیم اور مسکین ان کے بارے میں سوچو، جب موقع ملے تو آپ ان کی ہیلپ کریں. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اگر کوئی ایک کرسچن یا کوئی بھی مذہب کا بچہ، یا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی آرفن ہے اور وہ ضرورت میں ہے، اگر آپ کسی باہر کے ملک میں، تو آپ یہ مت سوچیں کہ اس کا فیتھ کیا ہے، مجھے کیا ثواب ملے گا. آپ اس کی مدد کریں. کینسر سوسائٹیز ہیں، آپ ان میں ڈونیشنز دیں، آپ ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے بھی برابر کا ہی اجر دیں گے انشاءاللہ العزیز. اور ایک امپورٹنٹ بات جو اب آیا نمبر 1 2 3 میں کامن ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ 3 خاص وربز یوز ہوئے ہیں، یکذبو، یدعو اور یہدو. تو یہ جو 3 خاص الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان 3 آیات کے اندر، وہ ہیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں. جب پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ایک چیز آئے تو وہ اس کا مطلب ہے دے کیپ آن ڈوئنگ اٹ، یعنی کہ وہ لوگ کرتے رہتے ہیں. یکذبو، وہ بار بار جھٹلاتے ہیں یوم الدین کو. یدعو الیتیم، وہ بار بار دھکا دیتے ہیں یتیم کو، اس کو برا بھلا کہتے ہیں زبان سے بھی اور اپنے ایکشن سے بھی. یحدو علی طعام المسکین، یعنی کہ ولا یہدو، یعنی کہ وہ ترغیب نہیں دیتے، یعنی کہ وہ بار بار ترغیب نہیں دیتے، نہ خود کرتے ہیں کہ اگر ہم خود کریں گے تو ہم لوگوں کو بھی ہوگا کہ یہ کریں تو ہم کریں. تو نہ وہ خود کرتے ہیں نہ وہ کسی اور کو آمادہ کرتے ہیں. تو یہ کام وہ ایک دفعہ نہیں کرتے، وہ بار بار کرتے ہیں. جو تشدید آئی ہے یکذبو پہ، یدعو پہ اور یہدو پہ، اس تشدید سے ایمفسس پتہ چلتا ہے، شدت پتہ چلتی ہے کہ یہ کام بار بار ہو رہا ہے اور اللہ کی نظر میں یہ کام بہت ہی ناپسندیدہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے رویے سے ہم سب بھی اجتناب کریں.